السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو اسٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا مسئلہ کشمیر اور کشمیر کی تاریخ۔ میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں۔ مسئلہ کشمیر انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد کو اپنا مسئلہ سمجھیں اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کو بھارت کے قبضے سے نجات دلا کر دم لیں۔ کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جس کو انسانوں سمیت 75 لاکھ نانک شاہی میں خرید کر غلام بنایا گیا، تو کبھی جابرانہ فیصلے کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی۔ انصاف کے عالمی دعوے دار نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور تباہی کے منصوبوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جان بازوں کی قربانی دی، مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باعث آزادی کی یہ جنگ ظلم و جبر اور تشدد کا نہ صرف سبب بنی بلکہ جنت نظیر وادی ایک فوجی کیمپ، خوف، مایوسی اور تاریکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کشمیر وہ خطہ ہے جس کی ماضی میں مثال خوبصورتی، سرسبز و شادابی، قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑ، دنیا کے بہترین پھلوں، میووں، برف پوش پہاڑی سلسلوں، حسین وادیوں، یہاں کے باسیوں کے مثالی اخلاق اور جفا کشی، اسلام، دوستی، محبت، بھائی چارہ، دنیا کے مختلف خطوں میں کشمیری نوجوانوں کی مثالی خدمات اور اعلیٰ صلاحیتوں کے حوالے سے دی جاتی تھی، اور کشمیر کا ذکر آتے ہی انہیں چیزوں کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ مگر آج جب کوئی شخص کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو فوراً جلاؤ، گھیراؤ، فوجی کیمپ، عورتوں کی عصمت دری، خوف، ظلم و ستم، تشدد، غلامی، مایوسی، قتل و غارت، بچوں کا تاریخ مستقبل، تقسیم در تقسیم، لائن آف کنٹرول، LOC اور بھارتی تسلط کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تاہم اس سب کچھ کے باوجود کشمیریوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بے انتہا جانی و مالی نقصانات کے باوجود کشمیر کے عظیم سپوتوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔ تنازع کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین تنازع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام نہاد مذہب دنیا نے اس تنازع کو حل نہیں کیا تو شاید دنیا میں پہلی باقاعدہ عالمی ایٹمی جنگ اور پھر دنیا کی ایک بڑی تباہی کا سبب کشمیر ہی بنے گا۔ کشمیریوں کی جرات و بہادری اور بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول کی جدوجہد سے اظہار یکجہتی کے طور پر پاکستانی قوم گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر سال 5 فروری کو یومی یکجہتی کشمیر مناتی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر بنیادی طور پر 7 بڑے ریبنو وادی، کشمیر، جموں، کرگل، لداخ، بلتستان، گلگت اور پونچھ اور درجنوں چھوٹے ریجنوں پر مشتمل 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ریاست آبادی کے حساب سے اقوام متحدہ کے 140 اور رقبے کے حساب سے 112 رکن ممالک سے بڑی ہے۔ تمام ریجنوں کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ 10 کروڑ سال قبل یہ خطہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ خطے کی سرزمین وجود میں آئی اور اس عمل کو بھی 10 کروڑ سال گزر چکے ہیں۔ ہزاروں سال تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کبھی کشمیر کی ریاست دہلی سے کابل، کبھی لداخ سے سندھ کے ساحل کراچی تک پھیلی نظر آتی ہے، اور کبھی اسی ریاست میں درجنوں چھوٹی بڑی آزاد ریاستیں نظر آتی ہیں۔ آج کی دنیا میں جس ریاست کی بات کی جاتی ہے وہ 15 اگست 1947 کو قائم ہوئی ریاست جموں کشمیر ہے، اور اقوام متحدہ میں یہی پوری ریاست متنازع کشمیر قرار پائی۔ کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز 16 مارچ 1846 کو
میں معاہدے امرتسر کے ساتھ ہی ہوا، جس کے ذریعے گلاب سنگھ نے انگریز سے 75 لاکھ نانک شاہی میں جموں کشمیر اور ہزارہ کا قلعہ خرید کر غلام بنایا، جبکہ گلگت بلتستان، کرگل اور لداخ کے علاقوں پر قبضہ کر کے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست قائم کی۔ مہاراجہ کشمیر نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، کیونکہ حکمراں طبقہ اقلیتی تھا جبکہ خطے کی 85% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اس لیے حکمراں ہمیشہ مسلمانوں سے ہی خطرہ محسوس کرتے تھے۔ مہاراجہ نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ 1846 کے بعد ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف 1931 تک کوئی نمایاں آواز نہیں اٹھی، اگرچہ اس عرصے میں مسلمانوں کی نصف درجن سے زائد انجمنیں یا جماعتیں بن چکی تھیں، مگر ڈوگرا کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان سر نہ اٹھا سکے۔ ہم جب ریاست جموں کشمیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں 1924 تک سیاسی خاموشی نظر آتی ہے۔ یہ خاموشی 1924 میں اس وقت ٹوٹی جب سرینگر میں کام کرنے والے ریشم کے کارخانوں کے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائی، اور یوں پوری ریاست سراپا احتجاج بن گئی۔ اس تحریک کو بھی ڈوگروں نے طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوششیں کی۔ وقتی طور پر یہ تحریک کمزور ضرور ہوئی، مگر اس کے بعد ریاست کے عوام میں بیداری آئی اور آزادی کا جذبہ توانا ہوا۔ ڈوگرا حاکم کی کوشش رہی کہ ریاست کو بھارت کا حصہ بنایا جائے یا اس کی خود مختار حیثیت کو بحال رکھا جائے، مگر مسلمانوں کا مطالبہ ریاست کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا۔ مگر ڈوگرا تاریخی حربے استعمال کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ ہی مجاہدین نے سرینگر کی طرف رخ کیا اور سرینگر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور مہاراجہ کشمیر دارالحکومت سے بھاگ کر جموں چلا گیا۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے صرف بھارت سے فوجی امداد طلب کی، بلکہ بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست بھی دی، اور بھارت چونکہ کشمیر پر قبضے لیے موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کشمیر پر قابض ہو گئی۔ دوسری طرف پاکستان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے مجاہدین کو آزاد کیا ہوا ایک بڑا علاقہ بھی خالی کرنا پڑا اور مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ بھارت کشمیر میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ امن کے قیام کے بعد کشمیر سے واپس چلا جائے گا، مگر آج تک بھارت کی واپسی نہ ہوئی۔ دوسری طرف جب سرینگر میں بھارتی قبضہ ہوا اور آزاد کشمیر میں آزاد حکومت قائم ہوئی تو 1 نومبر 1947 کو گلگت میں بھی بغاوت ہوئی۔ ڈوگرا گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے اسلامی جمہوریہ گلگت کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ بلتستان اور وادی گریز اور دیگر علاقوں میں سن 1948 تک جنگ جاری رہی۔ 16 نومبر 1947 کو پاکستان نے اس پر کنٹرول کیا۔ انگریز کے برصغیر سے جانے کے بعد کشمیریوں کو ڈوگرا سے آزادی تو ملی، مگر ریاست جموں کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارتی غلامی میں چلا گیا۔ جب سے اب تک تنازع کشمیر پوری دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔